بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ریگولر ہمارا پروگرام دیکھنے والے بھائی اور بہن، خواتین و حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ الحمدللہ سورہ یونس پر ہمارا درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، پروگرام الہادی ہے، اور مخصوص ٹاپک یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلام کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ دین کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور پھر ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اسے جا کے تبلیغ کی، اس نے انکار کیا، جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہوا، جادوگروں کو شکست ہوئی۔ فرعون نے آپ کی قوم کو چونکہ غلام بنایا ہوا تھا، تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بت پرستی کی طرف مائل تھے، بہت سے لوگ آپ پر ایمان لائے، اور آپ نے انہیں توکل کی تعلیم دی، اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے ان کو سمجھایا کہ فرعون کے خوف کی وجہ سے ایمان سے دور نہ رہو، بلکہ ہمت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ ہی فرمائے گا۔ اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ میں پچھلے جو پروگرام کی آخری میں جو آیات عرض کی تھیں ان پہ کلام کروں، میں ضرور یہ بات عرض کروں گا کہ کبھی بھی کسی دشمن کی مسلسل فتح کامیابی سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور ہر دور میں اس کا سلسلہ بڑا دراز رہا ہے، 40 سال، بعض اوقات 50 سال، بعض اوقات 60 سال تک کوئی ظالم حاکم مسلط رہا ہے، لیکن آخر کار فتح اسلام کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ چنگیز خان کی مثال آپ دیکھ لیں، اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، انسانی سروں کے پہاڑ بنا دیا کرتا تھا، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کیا۔ دنیا سے نمرود بادشاہ کو دیکھ لیں، فرعون کو ہی دیکھ لیجئے، اس طرح ابو جہل، ابو لہب کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرکشی کرتا رہا، ایک وقت تک ایسا ہوتا ہے کہ اسے بعض اوقات زمین پہ غلبہ حاصل رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی موجودہ دور کے اعتبار سے اگر کچھ آپ کو سپر پاورز یا ایسے لوگ بظاہر نظر آتے ہیں کہ جن کا زوال ہمیں ناممکن نظر آتا ہے کہ شاید یہ زوال پذیر کبھی نہیں ہو سکتے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، چٹکی، جسے ہم اپنے عرف میں چٹکی بجاتے کہتے ہیں، ایسی آسانی کے ساتھ اور بالکل احسن طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے کسی کی ہلاکت کا سامان کر دے گا، اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ لہٰذا اب جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ دین کی، تو آپ کی قوم نے بھی پہلے تو اقرار کیا کہ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے بھروسہ کر لیا، اور ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ظالم قوم کے فتنے کو قائم نہ فرما، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت کے بدلے میں، رحمت کے صدقے میں ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما دے۔ اب یہ آخری آیات جو پچھلے پروگرام میں عرض کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور آپ کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا، کہ آپ دونوں تیار کریں اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ بُيُوتًا، شہر میں چند گھر تیار کریں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان گھروں میں قبلہ بنائیں۔ مطلب یہ کہ گھروں میں نماز ادا کریں، کیونکہ وہ خوف تھا کہ اگر باہر نماز ادا کریں گے تو فرعون سختی کریں گے، فرعونی سختی کریں گے۔ اور یہ قبلے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ کعبۃ اللہ ہی ان کا قبلہ تھا، بعض نے بیت المقدس کو قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو گھروں کے اندر آپ کہیں کہ وہ نماز باقاعدہ پڑھیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنین کو فرعون سے نجات کی اور جنت کی بشارت دے دیں۔ اگرچہ یہاں دونوں چیزیں ذکر نہیں کی، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنین کو خوشخبری دیں، تو یہ خوشخبری دو چیزوں کی تھی۔ ایک یہ کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو آپ فرعون سے نجات کی خوشخبری دے دیں، اور دوسرا جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ اب یہ دیکھیے آگے جو آیات ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بالکل فرعون کی طرف سے
ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ مایوس ہو گئے اور آپ کو پھر اب یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ ہم اسے بد دعا اس لیے نہیں کہیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا میں بدی کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ ویسے تو عرف عام میں بد دعا کہہ دیتے ہیں، اور وہ نبیوں کے لیے بھی اگر استعمال کیا جائے تو کوئی بے ادبی کا شائبہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ایمان پہ کوئی فرق پڑے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے بد دعا نہ کہا جائے بلکہ دعائے ضرر کہا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف دعائے ضرر فرمائی۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون وملأہ زینتاً، کہ تو نے فرعون کو اور اس کے جو سردار ہیں انہیں تو نے زینت عطا فرمائی ہے، یعنی دنیاوی زینت کا سامان دیا ہے، واموالاً فی الحیات دنیا، اور دنیاوی زندگی میں مال عطا فرمائے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تو ان کو اور مزید مال عطا فرما۔ یہ مفسرین نے بیچ میں ایک آیت کا اضافہ، مطلب یہ مضمون کا اضافہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مال اور عطا فرما، زینت اور عطا فرما، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ یہ چیزیں گمراہ کر دیں انہیں سیدھے راستے سے، ہٹا دیں ان کو سیدھے راستے سے۔ یعنی اب آپ چونکہ مایوس ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ ایسا ان کے دنیا کی دولت ان پہ نچھاور کر دے کہ اب یہ سیدھے راستے کی طرف کبھی نہ آ سکے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے اموال کو مسخ کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فلا یؤمنون، تو پھر یہ ایمان لے کر نہ آئیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اب دیکھیے، اے اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرما، زینت کے سامان دے دے، تاکہ یہ زینت کا سامان، اموال، ان کو اپنی طرف مشغول رکھ کر ایسا غافل کر دے کہ موت آ جائے اور یہ ان کو ایمانی نصیب نہ ہو۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں پر وضاحت بہت ضروری، یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام ان کے کفر پر راضی ہو گئے تھے، تبھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں، اس میں سامان کے اور دولت کے اندر ایسا مشغول کر دے کہ ایمان نہ لا سکیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یقیناً اس دعا کا الہام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اگر یہ الہام اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اچھی طرح یاد رکھیے، اگر نبی خود اپنے ارادے سے کوئی دعا کرنا چاہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور ارادے کے خلاف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دعا سے روک دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر آنے والے عذاب کو دور کرنے کے لیے درخواست کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، ابراہیم آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، ان پر عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اپنے دعا کو مکمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کا جواب میں رد نہ فرمانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حقیقتاً مشیت الہی یہی ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو جب موقع دے دیے گئے اور ان کی مدت اپنی حد تک پہنچ گئی اور انہوں نے اس میں ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی، تو اب یہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے۔ تو اس میں کسی نے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان کو کفر پہ مارنا چاہتا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایمان نہ لے کر آئیں، نہیں، بلکہ ایک اللہ کا قانون ہے کہ موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس وقت تک اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، ٹھیک، ورنہ اب اس کی یہ خود اپنی شامت اعمال ہے، خود اپنے عمل کا، یہ برے عمل کا نتیجہ ہے کہ جس کی مہلت تھی وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ کفر پہ ہی راضی ہو گیا۔ اب جب وہ کفر پہ مصر ہے، راضی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرمائے تو یہ تو اس کا اپنا قصور ہوا نا۔ ایسا تو نہیں کہ زبردستی ایمان مسلط کیا جائے گا، زبردستی کفر مسلط کیا جائے گا، ایسا نہیں۔ ایمان اور کفر کے معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدرت و اختیار دیا ہے، اپنی عقل کو استعمال کر کے ہدایت اور گمراہی کے اسباب پہ نگاہ رکھتے ہوئے چاہیں تو ایمان قبول کرو، چاہے تو کفر قبول کرو۔ ایمان قبول کرو گے انعام پاؤ گے، کفر اختیار کرو گے تو آخرت میں عذاب ہوگا، دنیا میں رسوائی ہوگی۔ لہذا اپنے قدرت و اختیار سے جب وہ اس پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ اب اس کی لمٹ گزر گئی ہے، اب اس پر عذاب نازل ہوگا، اور اس عذاب کے لیے اگرچہ ارادہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دعا الہام فرما دی کہ آپ دعا کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس ارادے کے موافق پھر فیصلہ بھی فرما دے گا اور ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس میں موسیٰ علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں ہے۔ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا قد اجیبت دعوتکما، بے شک قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا، فاستقیما، تو تم دونوں اس معاملات پر جو دینی معاملات استقامت پذیر رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلو
کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان سے مراد جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کسی چیز کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں کہ بس جلدی ایسا ہو جائے، جلدی ایسا ہو جائے، جلدی ایسا ہو جائے، کیونکہ قوم بھی یہ چاہتی تھی کہ فرعون سے نجات ملے اور فرعون ہلاک ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعائے ضرر بھی فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بات سمجھائی کہ یہ لوگ جو آپ کے ہم قوم ہیں، یہ جو آپ پر ایمان لے بھی آئے ہیں، ابھی ان کا علم محدود ہے، یہ ہر چیز میں جلدی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی بس فرعون سے نجات مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے کے موافق ہی فیصلہ فرماتا ہے۔ کسی کی جلدی کی تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے فیصلے نہیں بدلوا سکتی، لہٰذا کہتے ہیں مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد بھی یہ فرعون 40 دن تک یا 40 مہینے یا 40 سال تک، بعض نے کہا یہ اس کے بعد بھی، اس دعا کے بعد بھی زندہ رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہلاکت کا ضرور تھا لیکن اپنے وقت پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا سے اپنے فیصلوں کو بدل دے، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی نہیں بدلتے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر بالکل اپنے مقام پر اور درجہ قبولیت تک بھی پہنچ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا اس کے لیے فیصلہ کیا تھا اسی طرح اس وقت میں پھر وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور تجاوز کر دیا ہم نے، آگے گزار دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو ان کا پیچھا کیا فرعون نے، اس کے لشکر نے، بغاوت کرتے ہوئے اور دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے، حَتَّى إِذَا أَطْرَقَهُ الْغَرْقُ، کہ پھر جب یہاں تک کہ جب اس فرعون کو غرق نے پکڑ لیا، قالا، تو اس نے کہا، یعنی وہی واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے، اب فرعون دریا میں داخل ہوا، اللہ نے حکم دیا تو دریا مل گیا اور یہ سارے ڈبکیاں کھانے لگے۔ اس وقت اس دشمن خدا نے کہا، قالا، اس نے کہا، آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ، کہ بے شک شان یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مگر وہی خدا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں سر جھکانے والوں میں سے ہوں، گویا کہ ایمان لے آیا فوراً۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب تم ایمان لے کر آئے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم نجات دے دیں گے تجھے تیرے بدن سے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ ہو جائے یہ تیرا بدن ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آئیں گے ایک نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک لوگوں میں سے کثیر ہماری ان واضح نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیے گا۔ ایک بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعائے ضرر فرمائی تو فرعون اس دعائے ضرر کا شکار ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ذرا تھوڑا سا ڈر کے رہنا چاہیے کہ اگر ان کی زبان پہ بسا اوقات جاری دعا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے جاری ہوتی ہے اور اس کا پھر بہت برا انجام سامنے والے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب پیچھا کیا اور فرعون پانی میں غرق ہونے لگا تو یہ فوراً ایمان لے آیا، کیونکہ اب ہلاکت بالکل اس کو نظر آ گئی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب جو اس کی زندگی، اس کی جان کے لیے، اس کی زوال عزت کا سبب بننے کے لیے تیار کھڑا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا، اس وقت یہ ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ایک اور ابھی آگے ایک آیت، چند آیات آئیں گی جس میں اور صراحتاً اس نے اس طرح اقرار کیا تھا، لیکن اس آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اس سے فقہاء نے نتیجہ اخذ کیا ہے، اسی طرح کی اور بھی روایات سے، آیات سے یا روایات دیگر احادیث سے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور آثار عذاب بالکل واضح ہو جاتے ہیں، پھر ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو عام مسلمان جو ہے، عام آدمی جو ہے، اگر وہ مرنے لگے گا اور اس پہ موت کی غشی طاری ہو جائے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ مثلا آنکھیں بند ہو گئیں، چڑھ گئیں اور حالت خراب ہے اس کی بالکل، اور ایک دم اس کا آپ نے سنا کہ اس کے زبان سے کلمہ جاری ہو رہا ہے، مثلا کوئی کافر ہے، ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے۔ جب بالکل یعنی آخری اسٹیج آئے گا، کلمہ نکلا، مر گیا، تو اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، کہ ہو سکتا ہے یہ مطلب عذاب کو دیکھ کر بالکل جب موت کی غشی طاری ہو جائے، میں اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں، عالم ہوش میں اگر کلمہ پڑے گا تو ہم مسلمان مان لیں گے، لیکن جب موت کی غشی اس پہ طاری ہو جائے، جب فرشتوں کا نزول گویا کہ شروع ہو جاتا ہے
اس وقت اگر وہ ایمان لے بھی آیا تو وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے اس کے زبان سے ہزیاناً کچھ نکلا ہے، ورنہ وہ تو عالم ہوش میں نہیں ہے، وہ تو عذابات کو اس وقت ملاحظہ کر رہا ہے، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آخری جو وقت ہوتا ہے اس میں جب عذاب کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، یا پچھلی جو قومیں تھیں کہ اللہ کے عذاب کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے، پھر اگر وہ ایمان لائیں تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح توبہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ توبہ اس وقت تک مقبول ہوتی رہتی ہے، یعنی مسلمان کی بھی، کہ جب تک موت کی غشی طاری نہ ہو۔ اگر وہ اپنے سامنے باطنی احوال، پوشیدہ احوال، غیب کے احوال منکشف ہوتے دیکھے اور پھر توبہ کرنے کی کوشش کرے، توبہ معتبر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر میں جو فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم نجات دے دیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں ایک نشانی۔ ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دے دیں گے، کیا مطلب؟ روح تو گئی، مقید ہو گئی، معذب روح ہے، لیکن بدن تیرا سلامت رہے گا۔ بعد میں آنے والے تیرے بدن کو باہر نکالیں گے اور کہیں گے یہ فرعون کی لاش ہے، اور اس سے عبرت حاصل کریں گے کہ اتنا بڑا بادشاہت کا مالک، اتنا مطلب زور بازو رکھنے والا، افرادی قوت رکھنے والا، اشاروں سے لوگوں کو مروا دینے والا، آج حقارت کے ساتھ زمین پہ پڑا ہے، تاکہ ان کو نشانی یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے جو ان کی نصیحت اور عبرت کے لیے کافی ہو۔ اور فرمایا لیکن کتنی پیاری بات، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ بے شک لوگوں میں سے کثیر ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملہ ہے کہ ہم جیسے ابھی فرعون، ویسے تو مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اس کی جمع فراعنہ، لیکن یہ خاص ایک فرعون، اب جو بدن نکل رہے ہیں باڈیز جس کو ممیز بھی کہتے ہیں، واللہ عالم کہ ان میں وہ فرعون بھی ہے یا نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اسے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن جتنی بھی ممیز نکل رہی ہیں یہ لوگ کبھی بہت شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آج ان کی شکلیں دیکھیں، آج ان کا جسم دیکھیں، کالے سیاہ چہرے پڑ گئے ہیں، دانت باہر نکل رہے ہیں۔ اگر آپ نے ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں، عجیب و غریب مضحکہ خیز ان کی حالت، خوف دلانے والی حالت ہو گئی ہے۔ اس سے ہمارے وہ بڑے بڑے لوگ ذرا درس حاصل کریں جو کسی بڑے منصب پر فائز ہیں، کوئی ان کے پاس ایسے ادارہ ان کے قبضے میں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ایک عزت حاصل ہے، بڑی شہرت حاصل ہے، ایک زور ہے، طاقت ہے، ایک فون پر بہت بڑے بڑے کام کروا سکتے ہیں، کسی کو مروا سکتے ہیں، کسی کو زوال عزت کا شکار کروا سکتے ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، بڑا نام ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا سامان کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں پھر کچھ بھی کام نہیں آتا۔ انسان کو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عاجزی انکساری کے دامن کو تھام کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں